اچھا، جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی تھی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر انڈسٹری سے جاتے بھی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان رہتے ہیں. خاص طور پہ آپ جو کام کر رہی ہیں اس کام میں تو آپ ٹھیک ہے ان ہیں، لیکن بہت زیادہ آپ کیوں نہیں ہیں ایکٹیو؟ بہت زیادہ انٹرویوز میں کیوں نہیں نظر آتی، شوز میں کیوں نہیں نظر آتی؟ آف کورس لوگ آپ کو بلاتے بھی ہیں، تو ایک تو آپ کا نمبر ہی نہیں ملتا، اگر کسی کو مل بھی جائے تو آپ کم کیوں ہے؟ یہ چیز آپ کو نہیں لگتا اس سے فائدہ ہوگا جتنا زیادہ آپ میڈیا میں رہیں گی؟ ایکچولی ایک تو بیچ میں سارٹ آف جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بریک تو آیا بھی تھا اس وجہ سے بھی کہ آف کورس بچے الحمدللہ میرے، اور ان کو میں نے ٹائم دینا تھا. دوسرا ایسا بھی لگتا ہے کہ جو میں اسٹارٹنگ میں گئی تھی آئی واز کوائٹ، جیسے کہتے ہیں نا کہ اب ظاہر سی بات ہے جب نیا نیا دین پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ حکمت اس طرح سے نہیں آ رہی ہوتی، تو مجھے سم ٹائمز لگتا ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا بہت زیادہ اسٹرکٹ اسٹانس بھی دکھائے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا وہ ڈر گئے بیچارے سب کہ جو ہے نا اس کو بلائیں گے تو یہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا بول دے گی کیا نہیں، تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی. بٹ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ناٹ آن میڈیا ایز یٹ وہاں سے، کیونکہ میرے خیال سے وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ شاید لوگوں میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوگی اور اتنا کوئی ابھی فی الحال انٹرویو وغیرہ تو نہیں آ رہا، لیکن ہاں اپنے چینل سے یا اپنے پلیٹ فارم سے میری کوشش یہ ضرور رہتی ہے کہ مور دین انٹرویو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بینیفیشل کانٹینٹ ضرور جاتا رہے. ابھی میں نے ہم نے جو پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی ہے وہ اسی ٹاپک پہ جو تھا نا کہ یہ شادی سے ریلیٹڈ، اس کو ہم نے اسٹارٹ سے لے کے ہم کوشش کریں کہ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں، ڈیورس تک لے کر جائیں، کہ نکاح سے پہلے کہاں سے کیا دیکھیں کیا نہیں دیکھیں، اور ہر پوائنٹ اسپیکٹ کو رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کو بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ دنیا بھی اس کو بھی. تو اس طرح کی چیزیں تو ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہتی ہیں ساتھ. لیکن ہاں میڈیا سے ایز سچ خود تو آف کورس میرے پاس ویسے ٹائم نہیں ہوتا کہ میں خود جا کے اپروچ کروں کہ جی مجھے بلائیں. تو ہاں اگر کہیں سے آ گئے انٹرویو تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ لو. اور لیکچرز وغیرہ کے لیے آپ ٹریول کرتی ہیں، جاتی ہیں؟ کس طرح کے لیکچرز ہوتے ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کوئی لوگ اگر آپ کے پاس آنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آن لائن تو لیکچرز ٹائم ٹو ٹائم چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ تو ایزی ہیں، وہ گھر سے آپ بیٹھ کے کر لیتے ہیں. ابھی رمضان بھی جب جیسے اسٹارٹ ہوا تو رمضان میں بھی تھے ایک دو جگہ سے پلیٹ فارم سے آیا تھا کہ آپ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ وہ کر دیں. ٹریولنگ بھی یس، کانفرنسز ہوتی ہیں، کافی آرگنائزیشنز ہیں وہ رکھتے ہیں کانفرنسز وغیرہ، اس کے لیے ٹریولنگ کر لیتی ہوں. اب اسپیشلی آئی ہیو شفٹڈ ٹو لاہور ایکچولی. بیچ میں اسلام آباد تھی، تو اسلام آباد میں میری کوئی بہت زیادہ فیملی نہیں ہے. میری اپنی فیملی تو موسٹلی لاہور میں، اور میرا سسرال سارا پشاور میں ہے. تو اسلام آباد میں بہت کم لوگ تھے جو تھے، اور وہ بھی دور دور تھے. تو میرے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ پھر تھا کہ بچوں کو چھوڑ کر جانا، آل دا وے ٹریولنگ کرنا اور وہ کرنا اٹینڈ. تو میں کافی 1-2 سال سے تو میں اس سے تھوڑا معذرت ہی کر رہی تھی. بہت کم میں نے جا کر ٹریول کر کے کیے ہیں یا آن گراؤنڈ کیے ہیں. اب انشاءاللہ لاہور آنے کے بعد میرا پلان ہے کہ اب زیادہ. تو ہسبینڈ بھی ساتھ ہی لاہور ہی موو ہو گئے؟ ان کا بزنس ہے اسلام آباد میں بھی ہے، اور انہوں نے ابھی لاہور میں بھی انشاءاللہ وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے اتنا زیادہ بہت مطلب آف کورس تھوڑا بہت تو مشکل تھا ہی، لیکن اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ آلریڈی وہ لاہور کافی ٹریول کر رہے تھے. تو وہ آن اینڈ آف. لیکن آپ نے اصل یہ ڈیسیجن اس لیے لیا کہ آپ کام پراپر کر سکیں دین کے حوالے سے؟ دین کے حوالے سے بھی یس، اور میرے ہسبینڈ ٹریول بہت کرتے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ بچوں کے ساتھ اکیلے رہتے، تو یہاں میری فیملی ایٹ لیسٹ ہے، سب کی سپورٹ ہے، اور سب لوگ رہتے بھی جہاں پر ہم شفٹ ہوئے وہ بھی سب میرے گھر والے بھی پاس ہیں. تو ایک کائنڈ آف ایک آپ کو ایک سیکورٹی تھوڑی سی فیل ہوتی کہ سب ہیں آس پاس ہیں.